بنی اسرائیل کا ایک کپل ہے، بہت ہی دیندار، بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار، اور ان کی سب سے اچھی ہیبٹ یہ ہے کہ راہ خدا میں بہت خرچ کرتے. اچھا یہ بات میں پھر ایک بار ریپیٹ کر دوں، بہت سارے واجبات و حرام بنی اسرائیل میں ڈیفرنٹ تھے اور پیغمبر کی امت میں ڈیفرنٹ آ گئے. واجبات میں آپ سنتے ہیں بنی اسرائیل میں 50 نمازیں واجب تھی، آپ کے یہاں صرف 5 رہ گئی. اور حرام میں کئی دفعہ یہ جملہ اس سال بھی آیا، روحانیت اجازت تھی بنی اسرائیل میں، اسلام میں یہ آ کے حرام ہو گئی. تو کئی چیزیں وہاں حرام تھی، یہاں پہ جائز ہو گئی، کئی چیزیں وہاں جائز تھی، یہاں حرام ہو گئی. تو بنی اسرائیل کے واقعات کا میسج لیا کرے، اس کے اوپر ڈٹو عمل نہیں کرنا ہے. کپل بہت راہ خدا میں خرچ کرتا ہے. ایک سوال کسی نے پوچھا ہے، چلے وقت ملا ہے تو ایک جملے میں جواب دے دوں. تیسری یا چوتھی مجلس میں نے مدینے کے ایک یہودی کا واقعہ پڑھا تھا، مخیرق. یہ نام اس کا ثلاثی تو کیا، رباعی تو کیا، خماسی مزید الفی میں جاتا ہے، بہت لمبا نام. لیکن جب وہ گیا تھا جنگ احد میں تو اپنی ساری پراپرٹی پیغمبر کو دے کے گیا. سوال یہ ہے کہ از اٹ الاؤڈ؟ ایک آدمی کو ول میں صرف 1/3 کی اجازت ہے کہ وہ کہیں پہ خرچ کر سکتا ہے، پوری پراپرٹی یا ایسٹس آپ نہیں دے سکتے، یہ الاؤڈ نہیں. تو کیا از اٹ الاؤڈ جو مخیرق کا واقعہ تھا؟ 2 جواب ہیں اس کے. پہلا جواب یہی ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ الاؤڈ تھا، جو آج بھی دنیا کا قانون ہے کہ آپ کی پراپرٹی آپ کی مرضی ہے، بیٹے کو بھی نہ دے، بیٹی کو بھی نہ دے، کتے کو دے دے، بلی کو دے دے، عام سے کسی کہیں بھی خرچ کر دے. وہی بنی اسرائیل کا قانون ان لوگوں میں چلا آ رہا ہے جو اہل کتاب ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بہرحال یہ مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا، مسلمان کی پراپرٹی نان مسلم کو نہیں ملے گی، چاہے اس کا سگا بیٹا ہی کیوں نہ. تو خیر اب ایک منٹ کا جواب تھا تو میں نے سوچا کہ دے دوں، آخری مجلس ہے اس سال کی. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ راہ خدا میں جتنا آتا ہے خرچ کرتے، اور یہ اصول ہے کہ اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرو گے اس سے 700 ٹائم زیادہ اسی دنیا میں ملے گا. آخرت کی بات تو چھوڑی، بات تو اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالے نہیں سنبھلے گا. یہاں کا تو مجھے نہیں پتا، پاکستان میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتا تو بیوی اتنا خرید لیتی ہے کہ شوہر وہ باکسز اٹھائے ہوئے اور بیگ اٹھائے ہوئے اس سے سنبھالے نہیں سنبھلتے ہیں. وہ چل تو رہا ہے بیوی کے پیچھے پیچھے گاڑی تک، لیکن یہ باکس گرا، اس کو اٹھایا تو وہ باکس گرا، اس کو اٹھایا تو وہ باکس گرا. راہ خدا میں چیریٹی کرے تو اتنا ثواب آپ کو آخرت میں ملے گا، آپ سے اٹھایا نہیں جائے گا وہ ثواب. لیکن دنیا میں بھی پورا نہیں، 70 ٹائمز یا 700 ٹائمز آپ کو زیادہ ملے گا. تو ان کو یہ خرچ کر رہے ہیں، ان کو اتنا ہی مل رہا ہے، اس سے زیادہ. لیکن اچانک سڈنلی شوہر کی موت ہو گئی. واقعہ بہت میں پڑھ چکا ہوں، اس لیے بہت ہی شارٹ کر کے مسائل پر آ رہا ہوں. شوہر کی موت ہو گئی. اب جو غم ہوا وہ ہوا، اور جوان تھا شوہر. اب بیوی نے یہ سوچا، پرانا زمانہ ہے، عورتیں جو ہیں وہ جاب واب نہیں کرتی ہیں، جو میرا شوہر چھوڑ کے گیا اسی پہ اب زندگی گزارنا. تو جس طرح سے میرا شوہر چیریٹی کر رہا تھا، اگر میں اس طرح چیریٹی کروں گی تو کوئی سورس آف انکم تو ہے نہیں، دولت آ تو نہیں رہی ہے، خالی جا رہی ہے، ختم ہو جائے گی. اپنا ہاتھ روکو نہیں. پھر اس کے دل میں خیال آیا، آپ واہ نہ کہیے گا، یہ غلط خیال، شیطانی خیال. عام مومن سنتا ہے واہ کہہ دیتا. میں دنیا کا واحد خطیب ہوں جو مجمع کو واہ کہنے سے روکتا ہوں. اچھا خیر، تو اب مسئلہ یہاں پہ یہ اسٹوڈنٹ خطیب، مسئلہ یہ کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ شوہر مر گیا ہے، سورس آف انکم ختم ہو گیا، اب جو کچھ ہے اسی پہ زندگی گزارنا ہے. بچہ بھی ان کا چھوٹا ہے، 4 سال کا یتیم. خرچ کروں گی راہ خدا میں تو ختم ہو جائے گا، روک کے چلو. لیکن فوراً دل میں خیال آیا، دیکھیں کتنا اچھا خیال ہے، آپ واہ کہہ دیں گے. دل میں خیال آیا شوہر مرا، اللہ نہیں مرا. اور اس وقت بھی جو دیر مل رہا تھا مجھے، شوہر کی وجہ سے نہیں مل رہا تھا، اللہ کی وجہ سے مل رہا تھا. اللہ زندہ ہے، میں اسی طرح سے چیریٹی کروں گی. دیکھیں وہ آپ کی زبان پہ آ گیا نا اتنا میرے روکنے کے باوجود. تو خلاصہ یہ ہے کہ کتنا اچھا یہ خیال لگ رہا ہے، مگر شیطان کا خیال ہے. کیسے وہ سنی؟
اب یہ راہ خدا میں چیریٹی اسی طرح جیسے شوہر کی زندگی، یہاں تک کہ دولت کافی کم ہو گئی. ایک رات کو یہ سوئی تو اس نے خواب میں ایک منظر دیکھا جو کل کا ایک جملہ ہے نا، آج اس کو کمپلیٹ کر رہا ہوں. جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں بیوہ. خالی یہاں مراد میری، اب میں غلط اردو بول رہا ہوں لیکن صحیح انگلش بول رہا ہوں، ویڈو مرد بھی ہو سکتا ہے، ویڈو عورت، دونوں کے لیے یہ مسئلہ. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ جہنم کے سب سے نیچے یہ عورت بھی ہوگی. یہ مر گئی، رات کو سوئی شب جمعہ، خواب میں دیکھا میرے رائٹ ہینڈ پہ جنت نظر آ رہی ہے، لیفٹ ہینڈ پہ جہنم. کہا پہلے جنت چل کے دیکھو. جنت میں گئی، بہت ہی خوبصورت، جتنا سنا تھا اس سے زیادہ، اور ایک بہترین پیلس جنت کے بیچ میں کھڑا. پوچھا یہ کس کا پیلس ہے؟ کہا یہ تیرے مرحوم شوہر کا. ایک سیٹسفیکشن ہوا، پہلی بار شوہر کی موت کے بعد اطمینان کہ وہ جنت میں. لیکن پوچھا کس کا، ریزن کیا، کیوں ملا اس کو یہ پتہ تو چلے. تو اگر کہا جاتا کہ اس کی اوورآل نیکیاں یا اس کی نمازیں یا اس کی پائیٹی نہیں، کہا صرف ایک نیکی، وہ جو راہ خدا میں چیریٹی کرتا. باقی نیکیوں کا ریوارڈ تو قیامت کے بعد ملے گا، مگر راہ خدا کی چیریٹی اتنی بڑی نیکی ہے کہ ادھر مرا اور جنت کا محل مل گئے. اب یہ ابھی خواب میں ہے لیکن سیٹسفیکشن ہوا کہ یہی نیکی تو میں بھی کر رہی ہوں. تو اللہ تو عادل ہے، سب کو ایک جیسا ریوارڈ دے گا، میرا بھی ایسا محل ہے. اب ذرا چل کے ذرا جہنم کو دیکھ لو. وہاں گئی تو اتنا خوفناک منظر، اندھیرا اور لوگوں کی چیخ اور پکار، اور ایک کنواں نظر آیا جو پورا آگ سے بھرا ہوا، اور اس کنویں کے اندر بہت سارے مرد اور عورتیں باندھ کے لٹکائے گئے. اب مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کا یہاں کا تو نہیں پتا، انڈیا میں پریٹی شور کا ایسا نہیں ہوتا ہوگا. پاکستان میں آئیے، کسی بھی آپ باربیکیو کی دکان پہ جائیے گا تو ایک لائن سے چکن مثلا معلوم ہے ایک رسی سے بندھے ہوئے لٹک رہے ہیں، یا بکرے ایک لائن سے، یا گائے ایک لائن سے ایک رسی پر. جہنم کے اس کنویں میں ایک رسی ہے اور مرد اور عورتیں لٹک کے جہنم میں جل رہے ہیں. آج آخری مجلس ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں، چوتھی مجلس میں پڑھتا تو پانچویں میں کون ہوتا؟ صرف میں ہی ہوتا. یہ اقبال بھائی. خیر، تو خلاصہ یہ کہ دیکھا اور ان کی چیخ و پکار. ٹائم نہیں ہے ورنہ تو میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے بتاتا ہوں. اب دیکھا کہ وہ جو لوگ گناہگار مرد عورتیں، بیچ میں ایک اسپیس خالی نظر آ رہی، جیسے روپ پر آپ نے کپڑے لٹکائے، کپڑا گر گیا تو جگہ خالی نظر آ جائے گی. یا یہ کہ جب بچوں میں یا بڑوں میں کسی کا دانت ٹوٹ کے گر جائے تو ایک جگہ خالی نظر آتی ہے نا، اسپیس، پتہ چل جاتا ہے. گھبرا کے کہا یہ جگہ کیوں خالی؟ کہا کہ جس کے لیے یہ جگہ ریزرو ہے وہ ابھی آیا نہیں. وہ ہے کون؟ کا تو میں، یہ میرے لیے. گھبرا گئی، کہا ہو سکتا میں کوئی گناہ کر رہی تو میری غلطی کیا ہے جس کی وجہ سے جہنم میرے لیے ہے؟ کہا تو جو راہ خدا میں چیریٹی کرتی، یہ ہے تیری غلطی. اور آنکھ کھل گئی. خواب اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، آنکھ کھل گئی اب کیا کر، ورنہ اس کو ریزن پوچھنا. اب کس سے پوچھے؟ نبی خدا سے. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، انبیاء تھے. سیدھا صبح سویرے نبی کے پاس گئی، یا نبی خدا پہلے تو بتائیے، مجھے تو لگ رہا ہے یہ شیطان نے خواب دکھایا ہے تاکہ میں چیریٹی بند کر دوں. کہا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے میسج. تو آخر یہ ایسا کیوں ہے؟ شوہر کو ایک نیکی پر جنت ملے، وہی نیکی میں کروں تو جہنم کا فرق ہے. شوہر اپنا مال خرچ کر رہا، تو کہا میں بھی تو. کہا نہیں، جیسے ہی شوہر مرا اب اس کا جتنا مال وہ چھوڑ کے گیا ہے وہ بیٹے کا حق بنا ہے، بیوی کا تو خالی 8واں حصہ ہوتا ہے نا. عورت کی توہین میں نہیں کر رہا، لیکن جو اسلام نے اس کو شیئر دیا ہے وہ تو خالی 8واں حصہ ہے نا. تیرا حصہ خالی 8واں تھا، باقی سارا تیرے بیٹے کا تھا. بیٹا بھی نابالغ ہے. نابالغ تو اگر ماں سے کہہ بھی دے کہ ماں آپ خرچ کیجئے تو نابالغ کے کہنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں، حق ہی نہیں ہے. جس گھر میں ایک بھی نابالغ ہو اس گھر کے اندر، یعنی اگر میراث میں ملا ہے، باپ مر گیا ہے اور ایک بھی نابالغ اس کے اندر بچہ ہے، اس گھر میں آپ قدم نہیں رکھ سکتے، وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، وہاں اسٹے نہیں کر سکتے، وہاں کنڈولنس کے لیے نہیں جا سکتے جب تک کہ نابالغ کا وصی اجازت نہ دے. وصی کون ہوتا ہے؟ جس سے آپ اپنی ول کے اندر لکھ جاتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے بعد میرے نابالغ بچوں کی دیکھ بھال فلاں شخص کرے. وہ آپ اپنی بیوی کو بھی رکھ سکتے ہیں، اس کا مرد ہونا ضروری نہیں، لیکن آپ کو مقرر کرنا ہوگا. اگر نہیں کیا آپ نے، ہمارے یہاں مجھے نہیں پتا اٹلانٹا میں جو شرعی ول ہے وہ کتنی بنائی جاتی ہے.
ہم تو اپنے یہاں یعنی کیونکہ سسٹم تو سارے ویسٹرن کنٹریز کا ایک جیسا، پاکستان میں ہمیں یہ پرابلم نہیں. اگر کوئی مر جائے تو پاکستان کی کورٹ اس کی شریعت کے مطابق ڈیسائیڈ کرتی. وہ کہتے ہیں کہ میں فقہ جعفری کا ماننے والا ہوں، شیعہ فقہ، شیعہ علماء بلائے جاتے ہیں، آپ کا کیا سسٹم ہے؟ وہ کہے میں فقہ حنفی والا ہوں، لیکن آسٹریلیا میں ایسا نہیں. چنانچہ وہاں پہ ہر آدمی کو روز ہر سال ہم لوگ ایک سیمینار کرتے ہیں اور ول لکھواتے ہیں، کچھ نئے لوگ آتے ہیں، کچھ پرانے لوگوں کی ول چینج. بہت اہم ہے یہ مسئلہ. تو اب یہاں پہ جیسے عورت کا حصہ جو ہے 1/8 ہے، 12 پوائنٹ سم تھنگ، اور وہ راہ خدا میں چیریٹی کر رہی ہے. وہ خود اپنے اوپر نہیں خرچ کر رہی، وہ اپنی فیملی کو نہیں دے رہی. لیکن آپ چیریٹی کریں گے، اپنا پیسہ، چوری کا پیسہ تو چیریٹی نہیں کر سکتے ہیں نا، یہ چوری کا پیسہ کہلائے. اور میراث کے حوالے سے ہمارے یہاں اتنے گناہ. اچھا یہاں پہ کمپلیکیشن بھی بہت زیادہ. اب اگر ایک مکان، اب شریعت کا مسئلہ سنیے، ٹائم نہیں ہے کہ میں مسائل کی ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ. ایک مکان شرن، مکان اگر شوہر کا، بیوی کو اس کی لینڈ میں کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ 12 پوائنٹ سم تھنگ بھی نہیں ملے گا. خالی جو اوپر بلڈنگ بنی ہے اس کے اندر اس کا 8واں حصہ، اور بلڈنگ کے اندر بھی وہ رہ نہیں سکتی. اس کا جو شیئر ہے اس کو دے کے الگ کر دو. اب بظاہر تو باتیں بہت مشکل لگ رہی. بیٹے اور بیٹیاں اپنی ماں سے کہے کہ یہ لیجئے پیسے پکڑیے اور باہر چلے جائیے، نہیں. اگر وہ بالغ ہیں تو نہیں، لیکن ایک بھی بچہ نہ بالغ. مرنے والا اگر اسی کو مقرر کر کے گیا بچوں کا سرپرست یا گارجین تو ٹھیک، ورنہ پھر یہ جائے گا مسئلہ مجتہد کے وکیل کے پاس. بہت ہی کمپلیکیٹڈ مسائل ہے، خاص طور پر یہ مکان والا. جب یہ مسئلہ آ گیا کہ لینڈ میں بیوی کا کوئی حصہ نہیں، برادران اہل سنت کیا ہے، ان کا ہم پر یہ اعتراض بھی کہ آپ عورتوں کا حق ضائع کر دیتے ہیں، ان کو لینڈ میں حصہ نہیں دیتے، خالی اوپر جو اسٹرکچر اس کی بھی ویلیو ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں بھی ساتھ میں برابر سے جوائنٹ نیم پہ مکان، اگر خالی نام لکھا ہوا ہے تو الگ بات ہے، لیکن واقعا اگر اس کا شیئر اس کے اندر ہے، سیریسلی اس کو شیئر 50% رکھا، تو اب یہ کمپلیکیشن ہے کہ شوہر مر گیا، آدھا بیوی کا ہے تو آدھا جو بچا اس کی لینڈ میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو بلڈنگ ہے کنسٹرکٹڈ اس کا 8واں حصہ. اور چونکہ یہ ایوری ایئر یہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے، کتنا مارگیج دے دیا گیا، کتنا باقی ہے، کتنی ایکویٹی مکان میں بنی ہے، کتنی نہیں ہے، ہمیشہ اس ول کو اپڈیٹ کرنا پڑتا. اور اس کے علاوہ جس گھر میں نابالغ بچہ ہو وہاں تو جانا ہی مصیبت ہوتا ہے اگر مرنے والے نے اپنی ول میں اس کا گارجین نہیں رکھا. اور بہت زیادہ ہمارے یہاں غلطی ہو رہی ہے. اب حدیث سنیے، اور اس سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ اور مسائل پہ جلدی سے آ رہا. ایک حدیث آپ نے زمانے کے امام کے لیے سنی ہوگی، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلی. اور دوسری حدیث ہے من مات بغیر وصیت ماتا میتۃ الجاہلی. بس وہ معرفہ یا نکرہ ہے، جو وصیت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا. اسی لیے اسلام نے کہ ہر ایک کو اس کا حق ملتا رہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ انہیریٹنس کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے. پہلے مرنے والے کے قرضے اور واجبات ادا کرو. واجبات میں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں. وہ ول کر کے جائے تو ہے، ول نہ کرے تو آٹومیٹک نماز روزہ نہیں. لیکن حج ہے، حج آٹومیٹک ہے. اگر اس پر حج واجب تھا اور اس نے نہیں. حج کے حوالے سے ایک مسئلہ آیا، آج کچھ نوجوانوں سے ڈسکشن ہوا تو اور اس کے کچھ اینگل سامنے آئے. اگر آپ پہ قرضہ ہے تو آپ پر حج واجب نہیں، بٹ اگر کسی پر پہلے حج واجب ہو چکا ہے اور اس وقت قرضہ نہیں تھا اور اس نے اس وقت حج نہیں کیا، بعد میں قرضے لیے، تو ایک بار اگر حج واجب ہو جائے تو وہ تو ہر صورت میں کرنا ہی کرنا. چاہے قرضے ہوں، چاہے آپ غریب ہو گئے ہوں، چاہے پراپرٹی بیچنا پڑے، چاہے کسی سے بھیک مانگنا پڑے، اگر عزت کو خطرہ نہ ہو. تو کسی نے کہا یہاں جتنے لوگ آئے، اب مجھے کیا پتا یہاں کیسے لوگ آئے. اب آپ جب اسٹیبلش ہو گئے تو آپ نے مجھے بلانا شروع کیا. میں تو 74 سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں. لیکن کہا کہ جتنے لوگ آئے شروع میں سب نے جاب کی ہیں، اور اس وقت کسی کو کوئی مورگیج اور لون مل بھی نہیں سکتا تھا. 5, 7, 10 ہزار جمع ہو گئے تھے ان کے پاس، پھر مورگیج انہوں نے لینا شروع کی. تو اتنے پیسے آ گئے تھے کہ حج پہلے واجب ہوا ہے، مورگیج بعد میں.
اور نہیں کیا اس وقت حج، تو وہ تو واجب حج مانا جائے گا. ایک طرح سے اس کو کہا جائے گا حج کی قضا آپ کر رہے ہیں. حج میں قضا کا لفظ آتا نہیں ہے لیکن آپ یہی سمجھیں گے. تو وہ ایک طرح کیس ڈیفرنٹ ہو گیا. باقی چیزوں مقامی علماء سے پوچھ لیجئے. میں جلدی سے اس پہ آ رہا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے وصیت کا تیار کر کے اپڈیٹ کرنا اور اس پر عمل کرنا.